پاکستان کی جانب سے 2023 کے آخری دنوں میں فتح 2 ویپن سسٹم کا تجربہ کتنا کامیاب تھا، اس کے لیے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بجائے بھارت کی دفاعی تجزیہ نگاروں کے لٹکے ہوئے چہروں کو دیکھا جائے تو صاف صاف لکھا دکھائی دیتا ہے کہ ہندو راشٹر کے پاس اب اس کا کوئی توڑ نہیں۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج بتدریج ماڈرنائزیشن کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ پاک فضائیہ میں 4.5 جنریشن J-10C اومنی رول فائٹرز شامل ہو رہے ہیں تو پاکستان نیوی میں ٹائپ O54 الفا پی فریگیٹس یا تغرل کلاس فریگیٹس اور یرموک کلاس کارویٹس۔ اسی طرح پاک فوج میں جدید ترین VT-4 ٹینکس کے ساتھ فضائی دفاع کے لیے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی آئے ہیں۔ فتح 2 ویپن سسٹم پاکستان کا اپنا تیار کردہ گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے۔ فتح 2 کے بے مثال ایویونکس، حساس ترین نیویگیشن سسٹم اور منفرد فلائٹ ٹریجیکٹری اسے دشمن کے لیے سیدھا تباہی اور موت کا پیغام بناتی ہے۔ فتح 2 انتہائی باریک بینی سے اپنے ہدف کو 400 کلومیٹر کی رینج میں ٹھیک نشانہ بنا کر تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے 2021 میں فتح 1 کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور اب محض 2 برس کے عرصے میں فتح ویپن سسٹم کا نیا ورژن 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ دشمن کی نیندیں اڑانے کے لیے میدان میں آ چکا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے دفاعی منصوبہ ساز بھارت کو اس کے گھر میں گھس کر بینڈ بجانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فتح 1 کی 150 کلومیٹر رینج سے فتح 2 کی 400 کلومیٹر رینج تک کا سفر یقیناً سائنسدانوں اور انجینئرز کی زبردست پلاننگ اور ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ فتح 2 نہ صرف فتح 1 اور چینی ساختہ A100 کے ساتھ یرموک سیریز بلکہ نصر ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل سسٹمز کو بھی سپورٹ فراہم کرتا ہے اور پاکستان کی راکٹ آرٹلری انوینٹری میں اہم ترین کردار ادا کرے گا۔ ذرائع کے مطابق سیٹلائٹ نیویگیشن اور انرشل نیویگیشن کے ساتھ پریسیجن سٹرائک صلاحیت والا فتح 2 پاک فوج کی جانب سے ملٹی لیئرڈ راکٹ آرٹلری انوینٹری کا حصہ ہے۔ دوسری طرف فتح 2 کی بدولت بھارت کا اربوں ڈالر مالیت کا S-400 ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے یوکرین جنگ کے ساتھ آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع سے سبق سیکھتے ہوئے فتح 2 ویپن سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا کام انتہائی ذہانت کے ساتھ انجام دیا۔ اب کسی بھی بمبارڈمنٹ کے دوران پاکستان کی جانب سے فائر کیے جانے والا فتح 2 ڈیکوائے کا کام کرتے ہوئے کامبیٹ ڈرون کی جانب سے بذات خود S-400 کو ٹارگٹ کرنے کا کام آسان بنائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے، بالخصوص زمینی جنگ کے میدان میں فتح 2 کی انٹری سے بھارت نے اب گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کا سارا زور اس بات پر ہے کہ فتح 2 کو پاکستان کے بجائے چینی ٹیکنالوجی یا چین کی فراہم کردہ اعانت کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ چینی ہو یا پاکستانی، فتح 2 میدان میں موجود ہے اور بالخصوص رینج کے معاملے میں اسے بھارتی آرٹلری پر ایسی برتری حاصل ہے جس کا فی الحال دور تک کوئی توڑ نہیں۔ فتح 1 کے بعد فتح 2 سے پاکستان کو بھارت پر ایک اسٹریٹجک برتری حاصل ہو چکی ہے۔ فتح 1 ویپن سسٹم کی کامیابی کے برعکس بھارت کا گائیڈڈ پناکا ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ابھی تک پروڈکشن کے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہو سکا اور فتح 2 کے 400 کلومیٹر کے مقابلے میں اس کی رینج بھی صرف 90 کلومیٹر ہے۔ اب یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ چین بھی بھارت کے خلاف اپنے سپیریئر رینج والے راکٹ آرٹلری سسٹمز میدان میں لا چکا ہے۔ لداخ میں چینی فوج سے جھڑپ کے بعد بھارتی فوج نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو راکٹ سسٹم بنانے کی درخواست کی تھی، جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ بھارت کی DRDO نے جو ہوائی قلعے بنانے میں مشہور ہے، ابھی تک 150 اور 250 کلومیٹر والے راکٹ سسٹمز پر کام جاری رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف چین بلکہ اب اسے پاکستان کے سامنے بھی بھارت کی DRDO نے جو ہوائی قلعے بنانے میں مشہور ہے، ابھی تک 150 اور 250 کلومیٹر والے راکٹ سسٹمز پر کام جاری رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف چین بلکہ اب پاکستان کے سامنے بھی بھارتی سینا کی پوزیشن کافی کمزور ہے۔ بھارت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ DRDO کی کوتاہ بینی یعنی کہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو نہ سمجھنے کی قیمت بھارتی سینا کو چکانی پڑے گی۔ فتح 2 کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان آرٹلری راکٹ سسٹمز کے حوالے سے بڑھتا ہوا فرق نئی دلی کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ جدید جنگ میں کسی بھی ویپن سسٹم کی رینج یقینی طور پر ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔